بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورہ عصر کے بارے میں کہ سورۃ عصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے کہ زمانے کی قسم، یقیناً ہر انسان نقصان میں ہے۔ یہ کون سا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور یہاں زمانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کون سے زمانے کی قسم کھا رہے ہیں؟ عصر اصل میں ہے کیا؟ یہاں نقصان کا مطلب وہ نقصان نہیں جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ نقصان دراصل اس بڑی تباہی کا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی کہ سوائے ان لوگوں کے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے علاوہ ہر انسان کے لیے تباہی ہے۔ وہ تباہی جس کے بارے میں انسان خود ہی لا علم ہے اور خود کو لا علم رکھا ہوا ہے۔ سورہ عصر قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے 103 نمبر سورت ہے۔ ناظرین، سورہ عصر کا نام سورہ کی پہلی آیت کے لفظ العصر سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت جامعہ اور مختصر الفاظ و کلام کا بے مثال نمونہ ہے۔ اس کے اندر چند الفاظ کے معنی میں ایک دنیا بھر دی گئی ہے۔ اس میں بالکل دو ٹوک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا ہے۔ ناظرین، امام شافعی نے کہا ہے کہ اگر لوگ سورت پر غور کریں تو یہی ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ عصر کی قسم کھا کر فرما رہا ہے۔ عصر کے معنی زمانے کے ہیں، یعنی لفظ عصر میں زمانے یا وقت کے گزرنے اور اس کی تیز روی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین نے والعصر کا مطلب نماز عصر کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی عصر کی نماز کا وقت اور زمانہ بھی لیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر اللہ پاک نے عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ نماز درمیانی نماز ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز عصر کی فکر کرو، کیونکہ یہ بڑی خطرے والی نماز ہے، یعنی یہ دن کے درمیان والی نماز ہے اور اس کے چھوٹنے اور قضا ہونے کا خدشہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ عصر کے وقت اپنے کاموں، تجارت، نوکری یا پڑھائی اور دیگر کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اس لیے یہاں بعض مفسرین نے یہ معنی لیا ہے کہ والعصر فرما کر اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے تاکہ اس نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی یہاں ایک ایسی بات پوشیدہ ہے جو اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتی ہے۔ ناظرین، والعصر اصل میں نچوڑنے کو کہتے ہیں، جس سے عصر یعنی زمانے کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ قسم اس اہمیت کی بنا پر ہے جو دن کے اس حصے کو حاصل ہے، کیونکہ یہ وقت انسانوں کی حیات اور نظام زندگی کے خاتمے کا وقت ہے، اور یہ وقت انتہائی مختصر سا ہوتا ہے۔ یہ وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ دن کے کام اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، چرند پرند اپنے اپنے آشیانوں اور ٹھکانوں پر پہنچتے ہیں، سورج مغرب میں اپنا سر چھپا لیتا ہے اور فضا بتدریج تاریک ہوتی چلی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ اختتام اور تغیر انسان کو خدا کی شاندار قدرت کی طرف جو اس نظام پر حاکم ہے متوجہ کرتا ہے، اور حقیقت میں یہ توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورج کا نکلنا اور پھر رات کا آنا عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ پروردگار کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو قسم کے لائق ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو زمانے یعنی وقت کی اہمیت کا بتا رہا ہے کہ وہ لوگ نقصان میں ہیں جو وقت کو نہیں سمجھتے، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جاتی ہے اور واپس نہیں آتی۔ اس تھوڑے سے وقت میں ہمارے پاس بہت مواقع ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، تو یہ قسم ان لوگوں کے لیے ہے جو وقت کے اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ عصر کے زمانے کی قسم بھی اس لیے ہے کیونکہ عصر کی نماز بھی دن کی آخری نماز ہوتی ہے، جس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب پورے دن میں انسان جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو برف کے ٹکڑے فروخت کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دن کے وقت برف کے پگھلنے سے پہلے برف فروخت کر دے، کیونکہ دن کی روشنی میں برف تیزی کے ساتھ پگھلتی ہے، اس لیے وہ برف کو فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کمانا چاہتا ہے، کیونکہ اگر وہ برف فروخت کے بغیر پگھل گئی تو اس کی محنت برباد ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہاں پر عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے پگھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔
اب تو سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں اور ہفتہ دن میں گزر رہا ہے، اور وقت تیزی کے ساتھ انسان کو ایک سے دوسرے زمانے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اگر اس عمر کو ضائع کیا جائے اور غلط کاموں میں صرف کیا جائے تو انسان خسارے میں ہے۔ دراصل انسان کا یہی خسارہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ غلط کاموں میں ضائع کر دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اس صورت میں انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے جو واحد ہے، لیکن جہاں دنیا کے تمام انسان شامل ہیں، کیونکہ یہ صورت جو بھی پڑھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس لیے یہ انسان کا لفظ صرف ایک انسان کے لیے نہیں، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جیسا قیامت کے روز ہر انسان اپنے بارے میں ہی فکر مند ہوگا، سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارے کے معنی ہے اصل حال کے ضائع ہو جانا اور اصل مال کا ضائع ہو جانا، اور اس میں انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، اور وہ بہت کم اپنی عمر کے ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے۔ ناظرین، کیونکہ انسان کے اوپر جو بھی وقت گزر رہا ہے اس میں اگر وہ گناہوں میں مصروف رہے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں۔ سورۃ العصر کی اس آیت میں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ ہر انسان اصل میں خسارے اور نقصان میں مبتلا ہے، سوائے مومنین اور صالحین کے۔ سورۃ العصر میں 4 نکاتی ایجنڈا ہے جو انسان کو آخرت اور دنیا کی کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے، یعنی ایمان، عمل صالح، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر۔ سورۃ العصر کا اگر گہرائی سے مشاہدہ کیا جائے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چاروں امور نیکی پر گامزن اور برائی پر گامزن لوگوں کو کسی نہ کسی جال میں، کسی نہ کسی حال میں برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو یہ باور کراتا ہے کہ یہ کام منافع بخش ہے۔ ناظرین، اس کام کو کرنے کے مفت میں وہ بندہ جو چور ہے وہ امیر ہو جائے گا، گویا وہ اس پر ایمان لاتا ہے اور پھر چوری کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، یعنی عمل کرتا ہے جس پر وہ ایمان لایا۔ جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنے جیسے لوگ ڈھونڈتا ہے اور ان کو اس کام کی طرف مائل کر کے دلائل دیتا ہے، یعنی تواصو بالحق پر عمل درآمد کرتا ہے، اور پھر جب وہ یہ کام کرتا ہے اور کبھی پکڑا جائے تو مار کھانے پر بھی صبر کرتا ہے، یعنی تواصو بالصبر پر عمل کرتا ہے، اور ان مراحل سے بھی گزرتا ہے۔ تو کیوں نہ انسان حق کا راستہ اپنائے، انبیاء کے طریقے پر چلے تاکہ کامیابی اس کا مقدر بنے، اور زندگی کے اس کاروبار جس کا اصل سرمایہ وقت ہے، جس سے قیمتی کوئی چیز نہیں، اس کو مفید کاموں میں لگائے۔ تو ناظرین، سورہ عصر کا یہی پیغام ہے جس پر غور کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، یعنی اپنے وقت کو برباد کرنے کی بجائے ہم اسے مفید کاموں میں لگائیں، اور اللہ نے جس زمانے کی قسم کھائی ہے کہ انسان خسارے میں ہے، ہم اسی زمانے کو اپنے خسارے کی بجائے اپنے فائدے میں بھی بدل سکتے ہیں، اگر ہم حق اور سچ کے ساتھ عمل کرتے رہیں اور اعمال صالح کریں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔